اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق نبیوں سے کہ جو میں نے دی ہے تمہیں کتاب اور حکمت، پھر جب آئے تمہارے پاس ایک رسول مصدق ہو جو ہے تمہارے پاس، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو شاہد رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہدین سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ پس جو منہ موڑے اس کے بعد تو وہ فاسق ہیں، تو کیا وہ غیر دین اللہ کے متلاشی ہیں اور اسی کے لیے تسلیم خم ہیں جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں طوعا و کرہن، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام اور اسباط پر، اور جیسا کچھ دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم ان کے مابین اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور جو کوئی متلاشی ہو اسلام کے علاوہ کسی دین کا تو نہیں قبول کیا جاتا اس سے وہ، اور وہی ہے آخرت میں خسارہ پانے والوں سے۔ کیوں کر ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جو کفر کرے ان کے ایمان لانے کے بعد، اور انہوں نے شہادت دی رسول کی حقانیت کی اور ان کے پاس دلائل روشن آ چکے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ یہی ہے جزا ان کی کہ ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور ملائکہ کی اور سب لوگوں کی، اسی میں پڑے رہیں، ان پر عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں مہلت ملتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ مگر جو اس کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بے شک جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے اور کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور یہی لوگ بالکل بھٹکے ہوئے ہیں۔
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک جو کفر کرے اور وہ حالت کفر میں مر جائے تو ان میں کسی سے بھی زمین بار سونا قبول نہیں کیا جاتا، چاہے وہ بطور فدیہ اسے دے ڈالے۔ ایسے ہیں جن کے لیے ایک عذاب المناک ہے اور ان کے لیے کوئی نصرت کرنے والا نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ خرچ کرو جیسا کچھ تمہیں محبوب ہے، اور جیسی بھی کوئی شے تم خرچ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ سب طعام بنی اسرائیل پر حلال تھے مگر جو اسرائیل نے اپنے نفس پر تورات کے نزول سے قبل حرام کر لیا، کہہ دیں تو لاؤ تورات پھر تلاوت کرو اس کی اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ تو جو کوئی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افترا کرے تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ کہہ دیں اللہ تعالیٰ سچا ہے، پس ملت ابراہیم کی اتباع کرو جو حنیف تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں امان پائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو بھی استطاعت رکھے اس کی طرف رسائی کی، اور جو کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ عالمین سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کیوں کرتے ہو، اور جو عمل تم کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ شاہد ہے۔ کہہ دیں اے اہل کتاب، کیوں تم روکتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ سے اسے جو ایمان لے آتا ہے، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو اور تم خود شاہد ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اطاعت کی ان کے کسی گروہ کی جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا لے جائیں، اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو جب کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے تو بلا شبہ اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔